محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین علامہ سید محمد یار شاہ، علامہ اختر عباس، مولانا احمد حسن خطیب مسجد مظفر گڑھ، بیگم و سید غلام احمد شاہ بخاری، بیگم و آغا علی رضا قزلباش، بیگم و سید فیض محمد شاہ بخاری، آغا محمد حیات، آغا اختر خان، آغا عباس رضا، عصمت زہرا قزلباش، آغا سجاد رضا، آغا مہدی خان قزلباش، سید آفتاب احمد بخاری، سید عبدالقادر شاہ، سید عبدالواحد و بیگم، سید عبدالقادر شاہ و بیگم، ملک رب نواز آوان، الحاج زوار نذیر حسین مگسی، اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذکر والنذر والقرآن والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المذکورین المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمعاندین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علیا منی بمنزلت الروح من الجسد، صلوات۔ قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کی مجلس عزا جو بسلسلہ یوم ضربت مولائے کائنات سر اللہ فی العالمین امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ مجلس
جناب سید اعجاز احمد بخاری صاحب اور ان کے اہل خانہ، ان کے فرزندان دختر نیک اختر کی طرف سے یہ سالانہ مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کو اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ جنہوں نے پڑھا ہے، جو تشریف لائے ہیں نام بنام، سب کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے، اور اس مجلس سے مولا کائنات کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ منظورین اور مذکورین بالاخص حاضرین حاضرات کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہمارا خاتمہ علی الخیر ہو، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، بانیان مجلس شرکت کنندگان مجلس کے رزق و مال میں برکت ہو، اور ساری نعمتیں مولا کائنات کے صدقے میں مولا کائنات کا رب ہم سب کو عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ڈیوریشن ہوتی ہے تقریباً وہ 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر فاتحہ کو دعا کو نکال لیں تو 20 سے 25 منٹ کی کل تقریر ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے پچھلے یعنی کل عرض کیا تھا کہ چاروں مجالس شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ کے عنوان پر ہوں گی، اور کل میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں 2 میں سے بھی آدھی سے کم حدیث بیان کی تھی۔ آج دیکھتا ہوں کتنی اور بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ منی مجالس ہیں تو میٹیریل بھی منی طور پہ ہی آئے گا، تھوڑا تھوڑا میٹیریل آئے گا۔ کل کی گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جو ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر نے، کل میرے ایک سنی بھائی نے بھی کہا کہ آپ نے انہیں رضی اللہ نہیں کہا، میں نے کہا پہ بالکل کہتے ہیں، شاید روزے کی وجہ سے بھول گیا ہو، میں ابھی کہہ رہا ہوں، بے شک ظاہر ہے روزے میں بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ جی ہاں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول سے پوچھا علی کے بارے میں، اور رسول برا منا گئے، اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں برا منانے کی بات کیا ہے۔ تو حضور کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آئے علی کیا ہے، یہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ یعنی حضور نے مجھے ڈانٹا، یہی مضمون ہے، حضور نے مجھے ڈانٹا کہ ابھی تمہیں علی سمجھ میں نہیں آئے، آج بھی علی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ پھر وہ تفصیل جو کل جہاں پہنچی تھی، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ علی کی معرفت رکھتا ہو اور محبت رکھتا ہو، یہ جو جملہ ہے بالکل الگ ہے، ایک ہے حب علی، ایک ہے حب علی کے ساتھ معرفت علی۔ حب علی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ علی علی کرے گا، معرفت علی کا تقاضا یہ ہے علی کے حکم پر بھی چلے گا۔ ایسی بات ہے، محبت کی دلیل ہے وفا، اگر وفا نہ ہو تو محبت فضول ہے، ورنہ پھر 2 نمبر کی محبت بن جائے گی، جو میں اپنے معاشرے میں صبح شام دیکھتا ہوں، ایک دوسرے پہ مرے جا رہے ہیں اور پیچھے ایک دوسرے کو کاٹے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو معرفت رکھتا ہو میرے بھائی کی اور محبت رکھتا ہو، تو اس کے 2 جملے کل کہے تھے، اور آج وجنبہ، یہیں پر کل پہنچے تھے، وجنبہ احوال منکر و نکیر، اللہ منکر و نکیر کے سارے خطرات کو، آج میں ترجمہ کرتا ہوں لفظی، کل میں نے مفہوم کا ترجمہ کیا تھا، آپ نے انجوائے کیا تھا، آج میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اور انجوائے کریں گے۔ وَجَنَّبَهُ احوالا، یہ ہا لاہور والی ہے، حلوے والی نہیں، احوال، ہول، ہول ہوتا ہے نا، ہول، ہم اہل پنجاب بھی کہتے ہیں، ہماری مائیں نہیں کہتی مجھے ہول پڑ گیا، ہول سے مراد خوف۔ وَجَنَّبَهُ احوالا منکر و نکیر، حضور فرماتے ہیں جو میرے بھائی کی معرفت رکھ لے اور محبت کر لے، اللہ منکر و نکیر کے سارے خوفوں کو الگ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی منکر و نکیر قبر میں آتے ہیں، خوف باہر چھوڑ کر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ عارف علی بھی ہے، محب علی بھی ہے۔
کوئی نعرہ بھی لگا ہونا تھوڑا سا. تو روزہ تو میرا بھی ہے، اور میں تو ماشاءاللہ 2 سپارے یہاں پڑھ کے بیٹھا ہوں، گھر میں الگ پڑھے، 2.5 یہاں آدھا سب نے مل کے پڑھا ہے، 2 اکیلے پڑھے پوری اونچی آواز سے. شاہ جی کہتے ہیں میں نے 2 سورتیں پڑھی تو میں مرنے والا ہو گیا، مرنے جیسا ہو گیا. میں تو 2 سپارے پڑھ کے شیر کی طرح ہوں. تو تھوڑا سا آپ بھی ذرا جاگیں، ان مجالس میں پتہ چلے کہ آپ بھی ذرا جاگ رہے ہیں. جی ہاں، شاباش شاباش. اچھا اب بتاؤں اور کیا ہوگا جو علی کا عارف ہو، علی کا محب ہو. ابن عمر کو کیا بتا رہے ہیں حضور؟ فرماتے ہیں جو علی کا عارف، علی کا محب ہو، اس کے بارے فرماتے ہیں وَفَتَحَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَسَافَةَ 70 عَامًا. اللہ اس بندے کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیتا ہے کہ کوئی 70 سال چلتا رہے، علی کے محب کی ٹیریٹری ختم نہ ہو. ماسٹر جی آگے آ جاؤ. کیا وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبْيَضُ الْوَجْهِ. سبحان اللہ. علی کا عارف اور علی کا محب. اے ابن عمر، جب محشر کے میدان میں آئے گا تو لوگ پہچانیں گے کیسے؟ لکھا تو ہوگا نہیں یہ عارف علی ہے، یہ محب علی ہے. تو نبی کہتے ہیں اس کے چہرے کے نور سے فرشتے بھی پہچان جائیں گے، محشر والے بھی پہچان جائیں گے. وہ سب سے زیادہ سفید ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ابیض الوجہ. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ لگتا مجھے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً یہ اس وقت ان کو تشویش ہوئی ہوگی. مجھے یہ آج جو میں مطالعہ کر رہا تھا القطرہ سے، میں بہار القطرہ ملا جلا کے آج جو القطرہ میں نے یہ جملہ دیکھا ہے، میں خود حیران ہو گیا ہوں. اور میں نے عظمت علی کو وہیں سلام کیا. میں نے کہا مولا تیرے فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر 100 سال بھی عمر دلوا دے تو ریپیٹ نہیں کریں گے. تیرے فضائل اتنے ہیں. آج میں یہ روایت پڑھ کے حیران ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کتنا سفید ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کتنا سفید ہوگا علی کا محب، علی کا عارف. تو سرکار نے فرمایا جاء یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر. علی کا محب ایسے آئے گا قیامت میں جیسے 14ویں کا چاند آ گیا ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماسٹر جی مولا سلامت رکھے. اگلا جملہ عارف علی اور محب علی یزف. اسے فرشتے باقاعدہ ڈیکوریٹ کر کے لائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے ماسٹر جی جہاں پر یہ بیوٹی پارلر؟ شاباش شاباش. یہ دیکھیں نا ماسٹر جی کو پتا ہے سب. تو قیامت کے دن جب پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، ذرا غور کریں. آپ کو یاد ہے نا زہری صاحب کے والدین اور ان کے مرحومین کی مجلس میں عرض کیا تھا میں نے کہ اس دن کیا حالت ہوگی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ جس دن لباس بھی نہیں ہوگا، وہ جس دن تپش ہی تپش ہوگی، سایہ بھی نہیں ہوگا، وہاں محب علی اس شان سے آئے گا. محب علی اس شان. آئیے آگے نہیں آغا یہ آغا ہے. آپ نہیں الحاج ہیں استفا ہم نے بانٹے ہوئے ہیں.
ہمارا عنوان چل رہا ہے شان مرتضی بزبان مصطفیٰ. یہ ہمارے آغا شوکت جعفری صاحب کے جو والد تھے قبلہ حیدر جعفری، یہ ان کا اصل میں جب بھی مولا علی کے فضائل آتے تھے تو وہ اٹھ اٹھ کے داد دیتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا پنجوانی کے گھر کہ مولانا سے کوئی رشتہ داری ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا تھا نا، اور وہ اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے کہا مولانا سے رشتہ داری نہیں، مولا سے رشتہ داری ہے. اب جس کی مولا سے رشتہ داری ہے وہ تکلف نہ کرے. مولانا سے کوئی رشتہ داری نہیں. کیوں آقا؟ جس دن سورج تپش میکسیمم دے رہا ہوگا، میکسیمم حرارت ہوگی، اور لباس بھی نہیں ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ عارف علی کہاں ہے، محب علی کہاں ہے، اسے سجا کے پیش کریں. بھیا رمضان المبارک میں کراچی کے سارے بیوٹی پارلر بند ہو جاتے ہیں، محشر کے دن بھی علی کے محب کے لیے بیوٹی پارلر کھلا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوزف سجا کے لے جایا جائے گا. علی کے عارف اور علی کے محب کو نبی فرما رہے ہیں سجا کے لے جائیں گے، بنا ٹھنا کے لے جائیں گے، ڈیکوریٹ کر کے لے جائیں گے. بہت اچھا. یہ پفنگ نہیں ہوتی، پفنگ جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ٹی وی پہ ہم جاتے ہیں نا، وہاں پفنگ کرتے ہیں. ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ جیو ٹی وی والوں نے اس دن پفنگ کی. میں نے کہا بھائی ہمیں رہنے دو، ہماری پفنگ اللہ نے کر دی ہے. روزوں سے پفنگ نہیں ہوتی تو جو سگریٹیں پی رہے وہ ہماری پفنگ کریں گے. سگریٹیں پی رہے تھے نا سارے. میں نے کہا سگریٹوں کا ہاں. تو بحمدللہ ہمارے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی بڑی عنایت ہے. میں بڑا خوش قسمت ہوں. اعلان کرنے میں مجھے نجف والے بھی، کم والے بھی بلاتے ہیں ہر سال کہ بس کرو آ جاؤ، اب ریٹائر ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں، میرے جو بھائی بہن دینداری کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کی مزید خدمت کرتا رہوں. ہمارے پاس کوئی بغیر روزے کے ہے ہی نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا بڑا احسان. تو یہ پفنگ کرنے کے لیے جبریل و میکائیل آئیں گے کہ اے محب علی میں بھی تیری پفنگ کر دوں، میں تیرے چہرے کو سنوار دوں. تاکہ کیسی کریں گے؟ یہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا. حاجی صاحب کیسی ہوگی پفنگ؟ پفنگ یہ نہیں، میں بھابھی سے کہوں گا، وہ آپ کو پڑھائیں گی. تو یہ ڈیکوریٹ کیسے کریں گے؟ یوزف، توجہ رہے جملے پہ، یوزف کما تزف العروس الی زوجہ. فرشتے ایسے سجا کر عارف علی کو، محب علی کو لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کے سسرال لے جایا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علاوہ من احب علیاً. وہ کل کی بات یاد رہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سوال کیا کر بیٹھا، میں تو سوال کر کے اب آگے کہیں جا ہی نہیں پا رہا ہوں. الارم بول پڑے، علاوہ من احب علیاً اظلہ اللہ تحت عرشہ مع الانبیاء والشہداء والصدیقین. قیامت کے دن اللہ محب علی کو عرش کے نیچے وہاں رکھے گا جہاں نبی ہوں گے، جہاں صدیق ہوں گے، جہاں شہید ہوں گے. بھیا جب محب علی کا درجہ قیامت میں انبیاء جیسا ہے تو دنیا میں فاسقوں جیسا تو نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ نہ سمجھیے گا کہ انبیاء کے برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، برابر کوئی نہیں نبی کے ہو سکتا۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں مولا علی کے محب ہوں گے۔ اللہ محبان علی کو وہاں رکھے گا جہاں نبی، جہاں شہید، جہاں صدیق۔ اب صدیقوں کی جو بھی فہرست بنا لو، علی کے محب وہاں ہوں گے جہاں صدیق ہوں گے۔ قیامت کے دن جہاں صدیق ہوں گے، اور مولا علی علیہ السلام نے خود کہا تھا سب سے بڑا صدیق میں۔ لہذا علی کے ماننے والوں کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ جھوٹ بالکل مذاق میں بھی نہ بولے۔ علی کے شیعوں کے لیے مذاق میں بھی جائز نہیں، سنیوں کے لیے بھی جائز نہیں، مگر آپ کو تاکید کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ سنی بولتے رہیں، سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ٹروتھ فل ہوں، سچے ہوں۔ اب آ جائیے، جی ہاں، وَآمَنَهُ، جو علی کا محب ہے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، من یوم فضائل اکبر، قیامت کے دن جتنی سختیاں ہوں گی وہ دشمنان علی کے لیے ہوں گی، محبان علی کے لیے نہیں ہوں گی۔ غلط فہمی میں نہ جائیے گا، علی کے شیعوں کے فضائل نہیں پڑھ رہے حضور، علی کے محبوں کے فضائل پڑھ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شیعوں کا درجہ اور بلند ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اب سرکار نے پھر کہا الا، اس جملے کو جو اب میں کہہ رہا ہوں یہ امام بارگاہوں کی جو انتظامیہ ہے، ہماری انتظامیہ تو خیر بیچاری سادہ بھی ہے اور ان کے پاس وہ سیاستیں نہیں ہیں۔ آغا شوکت جانتے ہیں ان انتظامیاؤں کو جہاں سیاستیں ہوتی ہیں، تو جی ہاں، خود تو خیر یہ ابو سیاست ہے، یہ بابا سیاست ہے، اور کیا۔ جی ہاں، بے شک ہمارے تو نوابزادہ یہی ہیں۔ ایک نوابزادہ نصر اللہ خان تھے ان کے وطن کے، یہ ان کے، ہاں میں ان کو ملا ہوں، میرے دوست تھے وہ، تو وہ بہت عظیم انسان تھے۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح وہ عظیم سیاستدان تھے، ہماری قوم کے عظیم سیاستدان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، خاص طور پہ قوسین کی بھی اللہ زندگی کرے، لیٹ لائے ہیں مگر لے آئے ہیں، چلیے بھلا ہو، ہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور تمام مومنین مومنات جو اس وقت تشریف فرما ہے مولا کائنات کی مجلس میں۔ اب ذرا سنیے جو میں جملہ اب آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، الا ومن احب علیًا، الا ومن احب علیًا، اے عبداللہ ابن عمر، جو علی سے محبت رکھ لے، سمی امین اللہ فی ارضہ، جو علی کا محب ہو جائے اللہ اسے اپنی زمین میں اپنا ٹرسٹی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کئی امام بارگاہوں میں ہمارا داخلہ بند ہے، مجھے نہیں پڑھنے دیتے، آقا جانتے ہیں، یہ کیونکہ میری رشتہ داری کوئی نہیں، پارٹی کوئی نہیں، جھوٹ ووٹ بولتا نہیں ہوں، لابینگ کرتا نہیں ہوں، تو وہ مجھے نہیں پڑھاتے۔ اگر ان کے ٹرسٹی سے میں دوستی کر لوں تو وہ مجھے پڑھائیں گے۔ وہی جو نہیں پڑھاتے تھے، ٹرسٹی کو ایک مرتبہ لیٹر دے دیا، یہ جو میں لیٹر دیتا ہوں وہاں 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، 15 سال سے وہاں پڑھ رہا ہوں، تو یہ ٹرسٹیوں کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں کے ٹرسٹی ایسے نہیں، یہاں کے ٹرسٹی یا ڈائریکٹر بیچارے بڑے نیک ہیں، شریف ہیں۔ اکثر امام بارگاہوں میں، اکثر مساجد میں ٹرسٹی سیاستیں کرتے ہیں، تو ان سے دوستی ہو جائے اگر ایک ٹرسٹی سے، تو وہ بے شک راشد زیدی یہاں سے کیوں نہ جائیں، وہ ان کو پڑھا لیں گے اگر دوستی ہو تو۔ اگر دوستی نہیں ہے تو نہیں پڑھائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر امام بارگاہ کے ٹرسٹی سے دوستی ہو جائے تو پھر بندہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اب ٹرسٹی زمین کے علی نہیں ہے، علی کے محب ٹرسٹی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین سے آتی ہیں کھیتیاں، زمین سے آتا ہے رزق، آسمان سے بارش آتی ہے، زمین سے رزق آتا ہے۔ اب میں سمجھا ہوں اللہ کی ذات نے کہہ دیا محب علی کی مرضی ہے کسی تک رزق پہنچنے دے یا نہ پہنچنے دے، اس لیے کہ میرا ٹرسٹی محب علی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ مولا علی کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے رزق کیسے پہنچتا ہے، یہاں تو محب علی کے ذریعے رزق پہنچ رہا ہے۔ اب آ جائیے، آخری جملہ کہوں اور پھر آگے کل یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ ابھی کے بعد میں الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کر لے۔ یہ ابن عمر انجوائے کر رہے ہیں اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم تک بالکل صحیح پہنچا دیا، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ ہے۔ میں تو بہت مختصر ابھی پڑھ رہا ہوں، پورا سنیں تو ایک اشرے کا مضمون ہے، صرف یہی روایت، ایک اشرے کا صرف یہی روایت، 10 مجلسوں کا عنوان ہے صرف یہی روایت، کہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا الا ومن احب علی وضع علی رأسہ تاج الکرامت۔ جس دن لباس نہیں ہوگا اس دن محب علی کے سر پہ فرشتے اللہ کی طرف سے کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ مکتوباً علیہ، ان پہ لکھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا، 2 عبارتیں لکھی ہوں گی، ایک سامنے ایک پیچھے۔ سامنے لکھا ہوگا اور ایک وہی ریپیٹ ہوگا رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ، چاروں طرف 2 عبارتیں ہوں گی، اور ایک عبارت یہ ہوگی یعنی ریپیٹ ہوگی، 2 عبارتیں ریپیٹ ہو کے 4 ہوں گی۔ پہلی عبارت یہ لکھی ہوگی اصحاب الجنت ہم الفائزون، محشر والو آج جنتی کامیاب ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ لکھا ہوگا اصحاب علی ہم المفلحون۔ یہ قرآن میں جو اولئک ہم المفلحون پڑھتے تھے یہ شیعہ علی کے ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا ومن احب علی، بس اس سے آگے آ ہی نہیں جاؤں گا، کل یہیں سے پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ آخری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، الا، ویسے جہاں پر اینڈ کروں گا پرسوں انشاءاللہ، کل بھی آئیں پرسوں بھی آئیں، آپ واقعاً دعا دیں گے کہ نبی نے جو آخری پیراگراف کہا ہے عبداللہ ابن عمر کو، وہ شیعہ اور سنی مسلمان بھائیوں کے لیے ایک سنگ میل ہے، اسے ضرور سننا ہے۔ کل بھی پرسوں بھی جو تقریر آئے گی، آخری جملہ آج کا، بس اس کے بعد میں مصائب میں چلے جاؤں گا۔ لیجیے خاور صاحب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ جو میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے احمد شاہ کی بھی زندگی دراز کرے، حسنین شاہ کی بھی، سبتین کی بھی، اور ان کی ہمشیرہ کو بھی، ان کی امی کو بھی اللہ صحت دے، اور ہمارے بخاری صاحب کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور ان کے گرینڈ چائلڈ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور دیگر ان کے اعزاء و اقربا کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بہت ماشاءاللہ خوبصورت مجلس ہو گئی ہے اور بڑی عروج پہ مجلس پہنچ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک جملے کی آج داد ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہی ذوق ہونا چاہیے سننے کا۔ بس آخری جملہ سن لیں اور انشاءاللہ اس پر فلک شگاف نعرہ آ جائے، تو بس میں آپ سے اجازت لے لوں۔ الا ومن احب علی، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ ہو جائے گا کشاف العیوب۔ آگا یہاں پر اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب۔ قیامت کے دن اللہ ہو جائے گا کشاف العیوب، عیب سارے، یوم تبلی السرائر، سارے عیب کھول کے رکھ دے گا۔
اللہ پوچھے گا فلاں کی غیبت کی تھی، بندہ کہے گا نہیں، اللہ ٹیپ چلا دے گا، دونوں دیکھیں گے، جس کی غیبت ہوئی تھی وہ بھی دیکھے گا اور وہاں کوسیں گے یہی دوست تھا، اسی پہ صدقے وارے ہم جا رہے تھے، اسی کی وجہ سے مجلس میں لیٹ جاتے تھے، اسی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، اسی کی وجہ سے شادیوں میں گانے سنے، یہ ہماری غیبتیں کرتا پھر رہا۔ اللہ ہو جائے گا وہاں کشاف العیوب۔ یہ بڑی سخت منزل ہے، اور میزان اعمال میں جب اعمال نامہ تلے گا تو ذرہ برابر، رائی برابر بھی اختیار نہیں ہوگا فرشتوں کو اونچا نیچا کرنے کا۔ اب وہاں عجیب جملہ رکھا، الا ومن احب علی، اے عبداللہ ابن عمر، جو علی سے محبت کر لے، لا یوزع لہ دیوان ولا ینصب لہ میزان، علی کے محب کے لیے نام اعمال قیامت کے دن کھلے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیجئے، کھلے گا ہی نہیں۔ اور میزان سے نہ ڈرو، محب علی یہاں میزان ولایت علی پہ تل کے جاتا ہے، قیامت کے دن سب کے لیے اسکیل ہوگی، میزان ہوگا، علی کا شیعہ بغیر میزان کے جنت میں چلا جائے گا۔ وَتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ السَّمَانِ، آٹھوں کے آٹھوں دروازے جنت کے کھل کے کہیں گے آ محب علی، اپنے وجود سے جنت کو زینت بخش۔ محب علی بننا پڑے گا۔ یہ جو نخرے کر رہے ہیں مجلسوں میں آنے کے لیے، مجھے بڑے نخروں کے فون آئے ہیں، میں نے کہا پلیز کال مت کریں، یہ گناہ ہے، مجھے اذیت مت دیں، اس لیے کہ میں تو ایک ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہوں، آپ نہ آئیں، تکلیف نہ دیں، یہ اور گناہ بڑا ہے۔ نخرے کر رہے ہیں، سر میں درد ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا اللہ اضافہ فرمائے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے یہی دعا کر سکتے ہیں، بہانے ہیں بہانے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، میں نے بچپن میں کبھی نہیں سنا تھا کہ مجلس میں کوئی بہانہ کرے۔ جتنی نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، آپ کو تو یہاں 2 گھنٹے پہلے مجلس سے آنا چاہیے۔ خدا کا خوف کرو، یہ بہانے وانے ختم کرو، ساری بیماریاں یہیں سے ختم ہوتی ہیں۔ انہی کے دروازے سے دعا کے فرشتے بھیک مانگتے ہیں اور آپ باہر پھر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو مجلسوں میں آئیں، محب علی بنے، حب علی رکھیں۔ آج میں مصائب میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، صرف ایک روایت، اور اس قابل ہوگی کہ آپ گھر جائیں گے تب بھی روتے ہوئے جائیں گے، ایسی روایت، ایک کی ایک روایت، اور ضامن ہوں روایت کا۔ روایت یہ ہے کہ جب علی لما اخذ علی، جب علی آئے کوفہ میں اور اقتدار سنبھال لیا، تو سافر علی وحیداً و فریدا من عائلہ، گھر والوں کو نہیں لائے، علی تنہا آئے تھے، بچوں کو لائے تھے، بیویاں نہیں تھیں، بیٹیاں نہیں تھیں، اہل خانہ نہیں تھے، بعد میں انہیں منگوایا۔ ایک روز حسن و حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مولا علی فرماتے ہیں اے میرے بچوں، میری بیٹیوں کے لیے میرا دل اداس ہو گیا ہے، تم جاؤ مدینہ میری بچیوں کو لے آؤ۔ حسن و حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ جب چلنے لگے ناقاؤں پہ سوار ہو کر، تو امام نے عجب جملہ کہا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، محمد حنفیہ، عباس، سب کو خطاب کر کے تم ایسے کرنا کہ جاتے ہوئے جیسے چاہو چلے جاؤ، آداب سفر میں معین نہیں کروں گا، جیسے تمہارا دل چاہے۔ جب واپس پلٹنا تو رات میں سفر کرنا، دن میں آرام کرنا۔ امام حسن کہتے ہیں بابا، مسافر کا دستور تو الٹ ہے،
کہ وہ دن میں سفر کرتا ہے، رات میں سستاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات میں سفر کریں، دن میں آرام کریں۔ علی کی چیخ نکل گئی۔ فرماتے ہیں وہ مسافر جن کے ساتھ زینب جیسی بہن نہ ہو۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ روائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ام کلثوم جیسی بہن نہ ہو، رقیہ جیسی بہن نہ ہو، جن کے ساتھ ایسی بہنیں ہوں، ان کو چاہیے رات میں سفر کرے اور دن میں آرام کرے، تاکہ تمہاری بہنوں کے قد و قامت سے کوئی آشنا نہ ہو۔ میں کائنات قربان کر دوں میرے مولا، کیا غیرت تھی علی کی۔ شہزادے کہتے ہیں ہم آئے، نقارہ کوچ بجا، ہم نے بالکل ایسے ہی کیا۔ جب چلنے لگے تھے تو بابا نے ایک نصیحت اور فرمائی تھی، میرے بچوں جب ایک فرسخ دور کوفہ سے پہنچ جانا تو مجھے اطلاع دینا، میری بیٹیوں کے محمل والے اونٹوں کو تم نہ لانا، میں خود لے آؤں گا۔ ایک فرسخ دور اطلاع دی گئی۔ علی بغیر پروٹوکول کے تشریف لائے اکیلے، اور میں کیسے یہ جملہ کہوں، علی نے وہ مہار خود پکڑی جس ناقے پہ زینب سوار تھی، جس ناقے پہ ام کلثوم سوار تھی، جس ناقے پہ رقیہ سوار تھی، محمل میں بیٹھی تھی۔ خود علی نے مہار پکڑی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، آپ نے مہار پکڑ کے بیویوں کے لیے ایک مسئلہ آسان کر دیا کہ مہاری کے بارے میں فراموش نہ کرنا، تمہارا مہاری ہمیشہ علی ہوگا، خواہ علی ابن ابی طالب ہو یا علی ابن الحسین ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماتمی بھی تشریف فرما ہے۔ شور گریہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کسی معصوم کی روح آ گئی ہے اس مجلس۔ اللہ اکبر۔ جس کی مجلس ہوتی ہے اس کے رشتہ دار آتے ہیں نا۔ ابھی قبلہ اختر عباس کے لیے فاتحہ پڑھایا ہے نا، تو وہ فرماتے تھے جس کی مجلس ہو اس کے رشتہ دار ضرور آتے ہیں۔ آج میرے مولا علی کے رشتہ دار ضرور آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہ جو آج کا دن ہے نا، آج کے دن میں زینب و ام کلثوم ایک دوسری سے کہتی تھی اماں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ ہمارے ہاں خیر کرے۔ علی نے خود مہار پکڑی، مہار پکڑ کے گئے۔ جیسے ہی پہلا موڑ آیا کوفہ کے بازار کا، علی رک گئے۔ پہلے تو دیر تک کچھ سوچتے رہے، دیکھتے رہے، پھر کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ بناتی تذکرینی، اے میری بچیوں یاد رکھنا، ھذا شوط الاول من الکوفہ، یہ کوفہ کے بازار کا پہلا موڑ۔ دوسرے موڑ پہ گئے، علی کھڑے نہ رہ سکے، مہار پکڑے ہوئے بیٹھ گئے۔ اپنی بچیوں سے کہتے ھذا شوط الثانی من الکوفہ، یہ کوفہ کے بازار کا دوسرا موڑ ہے، اب آگے چلے۔ جب چوک آیا، علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، علی کی ہچکی بند گئی، مشکل سے جملہ کہا اے میری بیٹیوں ھذا وسط البلد، یاد رکھنا یہ سنٹر بازار کا چوک ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، زینب نے پشت ناقہ سے آواز دی، بابا موڑوں کے بارے میں، چوکوں کے بارے میں ہمارے بھائی حسن کو بتائیے، حسین کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے، جعفر و عبداللہ عباس کو بتائیے، ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ علی صبر نہ کر سکے۔ زینب ایک زمانہ آئے گا، یہی موڑ ہوں گے، یہی چوک ہوگا، تمہارا سر کھلا ہوگا، عورتیں پتھر مار رہی۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو، ماشاءاللہ آپ رو چکے،
اس سے زیادہ مصائب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نوحہ خانوں کو بھی وقت دینا ہے۔ آخری جملہ التماس دعا، میں کہوں گا مولا آپ کی چیخ نکل گئی صرف وہ وقت یاد کر کے۔ آپ نے دیکھا تو نہیں نا وہ منظر، آپ تو زندہ ہیں نا، شہید تو زندہ ہوتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کے لیے آتے ہیں تو جب آپ کی بیٹیوں نے کوفہ کے موڑوں کے وقت اور بازاروں میں پکارا ہوگا کہ آپ نہیں آئے ہوں گے، آپ صرف اتنا برداشت نہ کر سکے، سوچ کے برداشت نہ کر سکے۔ اس وقت آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ شمر کے ہاتھ میں تازیانہ ہوگا اور زینب کی پشت پر وہ تازیانے مار رہا، ماتم حسین، ماتم علی۔